رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین و ناظرین، ہمیں سب سے پہلے رب دو جہاں خالق کون و مکاں کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسا متبرک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ غایت درجہ مناسبت ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کی جانی چاہیے، اور یہ بات آپ ذہن نشیں فرما لیں کہ قرآن کی تلاوت اسی وقت تلاوت کہلائے گی جب کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور مخارج اور صفات کی کامل رعایت کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اس کی تلاوت کی جائے گی۔ تجوید کے مطابق قرآن پڑھنے پر ہی اجر و ثواب کا استحقاق ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ قرآن کریم کا جو کوئی شخص ایک حرف بھی تلاوت کرے گا، پڑھے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک حسنہ عطا فرمائیں گے، اور حسنہ سے مراد اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں ایک حرف کی تلاوت پر نصیب فرمائیں گے۔ یقین جانیے تجوید بے انتہا اہم اور ضروری ہے۔ قرآن کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے تجوید ہی کے ساتھ فرمایا ہے۔ قرآن جیسے منزل من اللہ ہے، ایسے ہی تجوید بھی منزل من اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجوید کا تعلق براہ راست الفاظ قرآنی سے ہے، نظم قرآنی سے ہے، اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے اور صرف معانی کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے خصائص، معارف اور اسرار یہ موقوف ہیں معانی کی صحت پر، اور معانی کی صحت موقوف ہے کلمات اور حروف کی صحت پر، اور حروف اور کلمات کی صحت موقوف ہے مخارج کی ادائیگی پر اور صفات لازمہ و عارضہ کی کامل رعایت پر۔ جب تک حروف کی ادائیگی میں اور کلمات کی ادائیگی میں مخارج کی اور صفات کی رعایت نہیں کی جائے گی، یقین جانیے وہ کما حقہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ مخارج کی رعایت اور صفات کی بکمالہ رعایت یہ بے انتہا ضروری ہے، اور یہی تجوید کی حقیقت ہے۔ تجوید کی حقیقت مشتمل ہے 2 چیزوں پر، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا،
نمبر 1 مخارج کی صحیح ادائیگی، اور نمبر 2 پر صفات کی جو ہے پوری طور پر ادائیگی۔ اور صفات میں جیسے کہ آپ شاید جانتے ہیں اور علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صفات لازمہ اور دوسری ہے صفات عارضہ۔ تو گویا اس اعتبار سے تجوید کی حقیقت میں 3 چیزیں داخل ہوئیں، ایک مخارج، دوسرے صفات لازمہ اور تیسرے ہے صفات عارضہ۔ ان تینوں چیزوں کی کما حقہ رعایت کرنے سے تلاوت صحیح ہوگی، جب تلاوت صحیح ہوگی تو اس کے معانی بھی صحیح ہوں گے، اور جب معانی صحیح ہوں گے تو اس کے معارف، اس کے حقائق، اس کے خصائص اور اس کے اسرار بھی جو ہے کما حقہ سمجھ میں آئیں گے۔ لہذا تجوید کا جاننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے، چاہے آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں یا خارج نماز آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ مجمع میں قرآن کی تلاوت کریں یا منفرداً تنہا اپنی تلاوت کریں، ہر حال میں قرآن کو تجوید سے پڑھنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔